السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ کو لڑکیوں کے 8 ایسے نام بتانے جا رہا ہوں جن کو ہم نہ رکھیں، اور اگر ہم میں سے یا ہمارے گھروں میں سے کسی لڑکی کا یہ نام ہے تو فوراً اس نام کو بدل دیں۔ اگر ان 8 ناموں میں سے کوئی ایک نام اس لڑکی کا ہوگا تو وہ لڑکی بڑی بد نصیب ہوگی اور اس پر برے ناموں کا اثر ضرور پڑے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ ہم لوگ عام طور پر کسی عالم سے نہیں پوچھتے۔ جب ہمارے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو ہم نام رکھنے کے سلسلے میں یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھتے ہیں یا پھر گوگل دیکھتے ہیں، اور پھر یوٹیوب اور گوگل دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگ اسی میں سے کوئی ایک نام رکھ لیتے ہیں، یا آج کل کے دور کے حساب سے فلمیں ہیں، گانے ہیں، ان میں کوئی نام ہم سن لیتے ہیں تو وہی نام ہم اپنی بچی کا رکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نام ہمیں اپنی بچی کا نہیں رکھنا چاہیے۔ ہر نام بچی کا یا بچے کا رکھنے کا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ نام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بچی کا وہ رکھ لیتے ہیں تو بعد میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور بچی کا نصیب خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 8 نام لڑکیوں کے معنی کے ساتھ بتاؤں گا۔ اگر کسی کے بچی کا یہ نام ہو تو فوراً خدا کے واسطے اس نام کو بدل دیں، اور کوئی اچھا نام جو کہ صحابیات والا نام ہوتا ہے وہ نام ہم ضرور اپنی بچی کا رکھیں۔ تو چلیے سامعین کرام، میں آپ کو ان 8 ناموں کے بارے میں بتاتا ہوں، اور بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پسند آنے پر ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ سامعین کرام، پہلا نام آتا ہے بچیوں کے ناموں میں سے ایک نام وانیہ۔ وانیہ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وانیہ نام کے معنی آتے ہیں کمزور، لاغر، دبلی پتلی۔ یہ نام صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس نام کے معنی آتے ہیں کمزور، اور بچی پر نام کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی بچی کا یہ نام رکھ لیں گے تو وہ بچی کمزور ہی رہے گی ہر اعتبار سے، چاہے امتحان کا معاملہ ہو، چاہے اس کی صحت کا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی چیز کو لے کر کے ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور ہی رہے گی۔ اس لیے ہم اپنی بچی کا یہ نام وانیہ نہ رکھیں، اور اگر ہماری بچی میں سے کسی کا یہ نام ہے تو فوراً اس نام کو بدل ڈالیں۔ دوسرا نام آتا ہے امائرہ۔ امائرہ یہ بھی لغت میں نہیں ملا ہے، اردو عربی لغت میں ہم نے اس کو تلاش کیا، اس نام کے معنی ہمیں لغت میں نہیں ملے، اور اس کے لیے ہم نے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو تلاش کیا۔ دارالعلوم دیوبند اور کراچی کے فتوے کا سہارا لیا، ہمیں کسی بھی فتوے میں اس نام کے معنی نہیں ملے۔ سب جگہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اس نام کے لغت میں کوئی معنی نہیں ہے، لہٰذا جب لغت میں اس نام کے معنی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسا نام نہ رکھیں جس سے معنی ہی نہ ہو، کیونکہ نام تو ہمیں ایسا رکھنا چاہیے جس سے معنی ہو اور اچھے معنی ہو، برکت والے نام ہو، برکت والے معنی ہو اس بچی کے۔ تو لہٰذا امائرہ نام بھی ہم اپنی بچی کا نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے تیسرا نام آتا ہے زویا۔ زویا یہ نام بھی بہت زیادہ رکھا جاتا ہے۔ عام طور پر ماں باپ اپنی بچیوں کا یہ نام رکھ دیتے ہیں، اور نام رکھنے کے علاوہ نام رکھنے کے بعد سوچتے نہیں ہیں، یا نام رکھنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اس نام کے معنی کیا ہے، اور کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، اور اگر دیکھتے بھی ہیں تو یوٹیوب اور گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ زویا نام کے معنی یوٹیوب اور گوگل پر غلط بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے معنی یوٹیوب اور گوگل پر جب آپ سرچ کریں گے، اس کے معنی کچھ لوگوں نے لکھے ہیں محبت، حالانکہ اس نام کے معنی محبت نہیں ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اس نام کے معنی ہے ہی نہیں۔ جب ہم نے لغت کا سہارا لیا، ڈکشنری کا، اردو اور عربی کا، تو اس نام کے معنی لغت میں ہے ہی نہیں، لہٰذا جو لوگ اس نام کے معنی محبت بتاتے ہیں وہ غلط بتاتے ہیں، اس نام کے معنی محبت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس نام کے معنی لغت میں نہیں ملے ہیں، اور جب اس کے معنی لغت میں نہیں ہے تو ایسا نام بھی ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، فوراً اس نام کو بدل دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھا نام آتا ہے علینا۔ ایک ہے علینا حمزہ کے ساتھ، اور ایک ہے علینا عین کے ساتھ۔ یہ جو علینا ہے حمزہ کے ساتھ، یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا نہ رکھیں، اس لیے کہ اس نام کے معنی بھی لغت میں نہیں ہے،
تو جب لغت میں اس نام کے معنی نہیں ہے تو ہمیں یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ البتہ اس کے علاوہ اسی سے ملتا جلتا نام آتا ہے علینا، عین کے ساتھ۔ اس سے معنی آتے ہیں ظاہر، واضح۔ یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن بہتر اور مناسب یہ ہے ہم صحابیات والے نام رکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پانچواں نام آتا ہے الفیہ۔ الفیہ نام کے معنی بھی لغت میں نہیں ملے ہیں، اور جب اس نام کے معنی نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چھٹا نام آتا ہے لائبہ۔ لائبہ یہ بھی دو طریقے سے ہے، ایک ہے لائبہ حمزہ کے ساتھ اور ایک ہے لاعبہ عین کے ساتھ۔ کچھ لوگوں نے یوٹیوب پر اور گوگل پر یہ نام بہت زیادہ شیئر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ لائبہ نام کے معنی آتے ہیں جنت کی حور، حالانکہ ان لوگوں نے اس کے معنی غلط بیان کیے ہیں۔ لائبہ کے معنی جنت کی حور کے ہے ہی نہیں، اس سے معنی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا یہ نام ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ البتہ اس سے ملتا جلتا جو نام آتے ہیں لاعبہ عین کے ساتھ، اس سے معنی آتے ہیں کھلاڑی، کھیلنے والی۔ جو اس سے معنی آتے ہیں کھلاڑی، کھیلنے والی، یہ نام بھی بظاہر ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتا، یہ نام بھی اچھا نہیں ہے، اس نام کے معنی زیادہ اچھے اور مناسب نہیں ہے، یہ نام بھی ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ساتواں نام آتا ہے بچیوں کا علیزہ۔ علیزہ اس نام کے معنی بھی لغت میں نہیں ملے ہیں، اور جب اس نام کے معنی لغت میں نہیں ہے تو ایسا نام بھی ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ آٹھواں نام آتا ہے نادیہ۔ نادیہ کے معنی آتے ہیں لغت میں وہ درخت جو پانی سے بہت دور ہو، اور جب اس کے معنی آتے ہیں وہ درخت جو پانی سے بہت دور ہو، یہ نام بھی ہمیں بظاہر اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس نام کے معنی مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اچھے معنی نہیں ہے اس نام کے، تو لہٰذا یہ نام بھی ہم اپنی بچیوں کا نہ رکھیں۔ بس سامعین کرام، آپ کے سامنے جو 8 نام میں نے بیان کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نام آپ اپنی بچیوں کا نہ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی نام پوچھنا ہو، معلوم کرنا ہو، آپ کمنٹس میں لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اس پر بھی ویڈیو بنا دی جائے گی، اور کمنٹس میں جو بھی آپ کو پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔